اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے سیکشن 10 آف دا سول پروسیجر کوڈ، جو ہے اسٹے آف سوٹس کے بارے میں۔ اس سیکشن کو جنرلی لوگ ریس سب جوڈس بھی کہتے ہیں، پرنسپل آف ریس سب جوڈس۔ تو سیکشن 10 جو ہے، اس میں ان کیسز کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایک بار ہے ان کیسز کے لیے کہ جو کیسز ایک کورٹ میں یا ایک ٹائم پہ پینڈنگ ہو، وہ کسی دوسری جگہ پر یا کسی دوسری کورٹ میں جو ہے وہ اسی سبجیکٹ میٹر پر اور اسی پارٹیز کے درمیان دوسرا ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، دوسرا کیس اس پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہم سیکشن کو دیکھ لیں تو اس کا ٹائٹل ہے اسٹے آف سوٹ، کہ سوٹس کو بار کرنا، اسے اسٹے کرنا، اسے پینڈنگ رکھنا، یہ جو ہے یہ سیکشن ہے۔ اس کے ورڈنگز ہے کہ نو کورٹ شیل پروسیڈ ود دا ٹرائل آف اینی سوٹ۔ اسپیسیفکلی کیٹیگوریکلی بتایا گیا ہے کہ شیل کا لفظ یہاں پر ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ نو کورٹ شیل، کوئی بھی عدالت جو ہے، کوئی بھی سول کورٹ جو ہے وہ ٹرائی نہیں کر سکتا ایک سوٹ کو جو in which the matter is an issue is also directly and substantially an issue، کہ جس میں جو ایشو ہے، جو بون آف کنٹینشن ہے، جو کاز آف ایکشن ہے، وہ ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی وہ انڈر کنسیڈریشن ہو in a previously instituted suit between the same parties۔ اس سے پہلے جو سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، جو سوٹ چل رہا تھا، جو سوٹ پینڈنگ ہے، اس میں یہ میٹر جو ہے، یہ ایشو جو ہے وہ ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی اس میں جو ہے انڈر کنسیڈریشن ہے، اور بٹوین پارٹیز انڈر ہوم دے آر اینی آف دم کلیم لیٹیگیشن، یا جو ہے اس میں پارٹیز سیم ہو، یا جو پارٹیز کے بہاف پر کوئی بندہ آ رہا ہو تو وہ سیم ہو۔ مثال کے طور پر کو ایجنٹس ہوں، یا کسی کے ایک پارٹی کے جو ہے ایک سوٹ میں دو پارٹیز ہے اور ایک پارٹی کا جو ہے وہ لیگل ہیئر ہو اور وہ اس میں سو کر رہا ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انڈر دا سیم ٹائٹل، جو دونوں سوٹس ہے، جو پہلے انسٹیٹیوٹ ہوا ہے اور جو بعد میں انسٹیٹیوٹ، ان کے ٹائٹل بھی سیم ہو، ویئر سچ سوٹ از پینڈنگ ان دا سیم اور اینی ادر کورٹ ان پاکستان، یا تو وہ اسی کورٹ میں جس میں یہ نیا والا کیس آ رہا ہو، یا کسی اور عدالت میں، کسی اور کورٹ میں یہ پینڈنگ ہو پاکستان کے اندر۔ having jurisdiction to grant relief claimed or any court beyond the limits of Pakistan established or continued by central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court۔ اگر اس سارے پیراگراف کو، اس سارے سیکشن کو ہم لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت ایک ایسے ایشو کو، ایک ایسے میٹر کو ٹرائی نہیں کر سکتا، ایک ایسے کیس کو ٹرائی نہیں کر سکتا جو کیس یا جو ایشو یا جو میٹر یا بون آف کنٹینشن اس سے پہلے ایک اور کیس میں، ایک اور سوٹ میں، اسی عدالت میں یا کسی اور عدالت میں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، لیکن وہ عدالتیں جو پاکستان کے سینٹرل گورنمنٹ اسے جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اختیار میں آتی ہو یا اس نے اسٹیبلش کیا ہو، تو اگر ایک کیس سیم پارٹیز کے درمیان انڈر سیم ٹائٹل، آن سیم گراؤنڈز، وہ کسی اور عدالت میں یا اسی عدالت میں پینڈنگ ہو پہلے سے، تو دوسرا کیس اس پہ نہیں بن سکتا، اور وہ عدالت جو ہے، سول کورٹ جو ہے، وہ دوسرا کیس ٹرائی نہیں کر سکتا۔ اب اس میں ایک ایکسپلینیشن دیا گیا ہے، وہ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ دا پینڈنسی آف اے سوٹ ان اے فارن کورٹ ڈز ناٹ پریکلوڈ دا کورٹ ان پاکستان فرام ٹرائنگ اے سوٹ فاؤنڈیڈ آن دا سیم کاز آف ایکشن، کہ پاکستان سے باہر یا پاکستان کے دائرہ اختیار سے باہر کوئی عدالت ہو جو پاکستان نے اسٹیبلش نہیں کیا ہو، پاکستان اسے کنٹینیو نہیں کر رہا، تو وہاں پر اگر کوئی کیس، کوئی سوٹ پینڈنگ ہو تو پاکستان میں وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا میں دو پارٹیز کے درمیان انڈیا میں ایک سوٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، تو اگر پاکستان میں وہ سو کرنا چاہے تو ایک دوسرے کو سو کر سکتے ہیں، اور ایک سوٹ جو ہے پاکستانی کورٹس اس کیس کو ٹرائی کر سکتی ہیں۔
اس رول کو اس میں جو رول دیا گیا ہے اس رول کو ریس سب جوڈس کہتے ہیں. ریس سب جوڈس کا مطلب کیا ہے؟ تو ریس کا مطلب آلریڈی، سب کا مطلب پینڈنگ، اور جوڈس کا مطلب ججمنٹ یا جو ہے جج. تو اس کا سارے کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی پینڈنگ ججمنٹ یا آلریڈی پینڈنگ کیس اور یا آلریڈی پینڈنگ سوٹ، کہ ایک سوٹ آلریڈی پینڈنگ ہے تو دوبارہ آپ اس پہ سوٹ فائل نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں کہ اس رول کے لیے یا اس سیکشن کے لیے ایسینشلز کیا ہوں گے. تو ایسینشلز بھی اسی سیکشن میں دیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فرسٹ اس کا میں جو ہے وہ میٹر اینڈ ایشو ان دا سوٹ از آلسو ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی. وہ ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی ان ایشو اینڈ پریویسلی سوٹ ہوگا بٹوین دا سیم پارٹیز. مطلب ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی کا مطلب کیا ہے کہ ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی ان ایشو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اگر اس کا ہم ایکسپلینیشن لے لیں، اسے ایکسپلین کر لیں، تو ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی کا مقصد یہ ہوگا کہ جو پریویسلی انسٹیٹیوٹڈ سوٹ ہے اس سوٹ میں جو ہے جو ریلیف کلیم کیا گیا ہے اس ایشو پر، یا اس پریویسلی سوٹ میں جو ہے یہ ایک پارٹی نے کنٹینٹ کیا ہو، اس نے جو ہے وہ سامنے لائے ہو، اور دوسرے نے اسے ایکسیپٹ کیا ہو یا ریجیکٹ کیا ہو، تو اسے ہم ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی کہتے ہیں. سمپلی جو بھی ایشو یا جو بھی میٹر ایک کیس میں اس کے لیے جو ہے ریلیف کلیم کیا گیا ہو تو اسے ہم ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی کہتے ہیں. اس کے ساتھ دوسرا بھی ہے کہ اگر ایک ایشو ہے اور اس کے لیے ڈائریکٹلی کوئی ریلیف کلیم نہیں کیا گیا ایک سوٹ میں، لیکن کوئی دوسری ایشو کے لیے ریلیف کلیم کیا گیا ہو اور اس ایشو کے بغیر وہ ریلیف اس کو نہیں مل سکتا، تو یہ بھی ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی میں آتا ہے. اب دوسرا اس کا ایسینشل کیا ہے؟ تو دوسرا ایسینشل یہ ہے کہ یا تو یہ کیس پریویس کیس اور یہ کیس دونوں ایک ہی عدالت میں ہوں گے، ایک ہی سول کورٹ میں ہوں گے، یا جو ہے وہ پریویسلی انسٹیٹیوٹ سوٹ جو ہے وہ اینی ادر کورٹ ان پاکستان ہو، سپیریئر ہو، انفیریئر ہو، کوآرڈینیٹ ہو، کوئی بھی عدالت ہو، یا جو ہے وہ پاکستان سے باہر کوئی عدالت ہو اس میں ہو، لیکن وہ لمٹس آف پاکستان میں آتا ہو، اسٹیبلش اور کنٹینیوڈ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ ہو، تو وہ بھی یہ اس کا تیسرا ایسینشل ہے. یا اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ہو، کہ سپریم کورٹ میں بھی آ سکتا ہے کوئی کیس ہو وہ پینڈنگ ہو. تو یہ کچھ عدالتیں ہیں، یہاں پر یہ سوٹ ہوگا. یہ ہو گئے اس کے دو ایسینشلز. ایک فرسٹ جو تھا وہ ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی ان ایشو، اور سیکنڈ جو ہے وہ کورٹ ہو گیا. تیسرا اس کا ایسینشل جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا والا جو سوٹ ہے وہ آلریڈی پینڈنگ ہے، وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، وہ پینڈنگ ہے ایک کورٹ میں، اور ریلیف ابھی تک گرانٹ نہیں کیا گیا. تو یہ جو ہے یہ اس کا تیسرا ایسینشل ہے. یہ تینوں ایسینشلز اس رول کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہو تو پھر یہ سیکشن اس کو اپلائی نہیں ہوگا. اب آتے ہیں کہ ایک سوٹ کے لیے یا یہ اسٹے آف سوٹ جو ہے یا یہ رول جو ہے ریس سب جوڈس، اس کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے اس کا؟ تو آبجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دو کیسز ہے، ایک کے کاز آف ایکشن ایک ہے، پارٹیز سیم ہے، اور وہ دوسری جگہ پر دو کیسز چل رہے ہیں. تو وہ اس کا مسئلہ یہ ہوگا، ایک تو پارٹیز کو وہ ایشو رائز ہوگا کہ وہ ایک ہی کاز آف ایکشن کے لیے دو جگہ پر وہ جائیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی. دوسرا عدالت کا ٹائم ضائع ہوگا. اور تیسرا اگر ججمنٹ آ جائے اور ایک کیس میں جو ہے وہ ایک پارٹی کے فیور میں آ جائے اور دوسری کیس جو دوسرا ایشو کورٹ میں ہے وہ اس میں ایک دوسری پارٹی کے اس کے فیور میں آ جائے، تو پھر وہ ایگزیکیوٹ کون سا ہوگا اور ایگزیکیوشن کون سے کیس کی ہوگی؟ ایک پارٹی کی، پارٹی اے مثال کے طور پر پارٹی اے اور پارٹی بی ہے، تو پارٹی اے کے فیور والا کیس ایگزیکیوٹ ہوگا یا پارٹی بی کے فیور والا کیس ایگزیکیوٹ ہوگا. تو اسی لیے جو ہے یہ دیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملٹیپلیسٹی آف سوٹس جو ہے وہ ختم کیے جائیں. اب
ایک اس سیکشن کے انڈر جو ہے ایک عدالت وہ کسی دوسری عدالت کا جو ہے اس کی پروسیڈنگز سٹے نہیں کر سکتی. ایک عدالت کسی دوسری عدالت کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کیس انٹرٹین نہیں کرنا. ہاں خود اپنا کیس جو ہے اس کے جو کورٹ میں اس کے دائر اختیار میں جو سوٹ آیا ہو اسے وہ سٹے کر سکتا ہے. اب آتے ہیں کہ اگر یہ جو ہم نے یہ اسینشلز پڑھے ہیں اگر یہ اسینشلز ایک سوٹ میں نہیں پائے جاتے تو پھر کیا ہوگا. ہم نے اسینشلز پڑھے کہ ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشیلی یہ کیس جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہوگا. دوسرا جو ہے وہ کورٹ ہے کہ کمپیٹنٹ کورٹ ہوگا جو ہم نے 4 اقسام پڑھی. تیسرا جو ہے وہ مسٹ بی پینڈنگ ہوگا. اور چوتھا پارٹیز اور ریپریزنٹیٹیو ان کے سیم ہوں گے اور ٹائٹل بھی سیم ہوگا. اب اگر ان ساروں میں سے ایک یا دو یا سارے جو ہے اسینشلز نہیں ہوں تو پھر کیا ہوگا. تو پھر اس کے لیے یا تو عدالت کیسز کو کنسولیڈیٹ کر سکتی ہے اگر کچھ اس میں چیزیں سیم ہو اور کچھ اسینشل جو ہے وہ سیم نہ ہو کوالیفائی نہیں کر پا رہے تو پھر کنسولیڈیٹ کر سکتی اگر ضروری ہو یا جو ہے انڈر سیکشن 151 جو ہے وہ اس کو سٹے کر سکتے ہیں. لیکن وہ عدالت پھر دیکھے گی کہ اس کی کون سی ضرورت ہے کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے یا سٹے کرنا چاہیے یا انڈر سیکشن 10 جو ہے اس پر کو سٹے کرنا چاہیے. یہ پھر عدالت کے پاس اختیار ہے وہ جو ہے اسے دیکھے گی اور پھر ڈیسائیڈ کرے گی. تو یہ تھا سیکشن 10 ہمارے پاس. اور سیکشن 10 میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ جب ایک سوٹ ہو اور وہ ایک عدالت میں سیم پارٹیز سیم کاز آف ایکشن سیم سبجیکٹ میٹر اور سیم ٹائٹل کے ساتھ پینڈنگ ہو تو وہ دوسرے کورٹ میں سیم ٹائٹل اور سیم پارٹیز یا اس کے بہاف پر جو ریپریزنٹیٹیوز ہے وہ نہیں آ سکتے اور دوسری جگہ پر وہ کیس وہ عدالت جو ہے اسے انٹرٹین نہیں کر سکتا. تو یہ تھا سیکشن 10 آف دا سول پروسیجر کوڈ یا جسے ہم ریس سب جوڈس کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.